رات کے 10 بج چکے تھے۔ لاہور کی سڑکوں پر ہلکی ہلکی خونکی اتر چکی تھی۔ ہوٹل زاویہ ڈیلیکس کے باہر ہلکی روشنیوں کا جال بچھا تھا، اندر خوشبوؤں اور گہما گہمی کا عالم تھا۔ زہیب جو اس ہوٹل کا مالک تھا ہمیشہ خاموش، سنجیدہ اور کم بولنے والا انسان جانا جاتا تھا، مگر آج کچھ نیا ہونے والا تھا۔ آج ایک نیا ویٹر بھرتی ہوا تھا، علی۔ جب وہ پہلی بار ہوٹل کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو جیسے فضا میں کوئی خوشبو پھیل گئی، گندمی رنگ، روشن آنکھ کے چمکتا چہرہ اور ایک معصوم مسکراہٹ جو سیدھی دل کے اندر اتر جائے۔ علی کے بال پیشانی پر بکھرے تھے، ہلکی ہوا اس کو ہلکا سا اڑا دیتی تھی اور وہ ہاتھ سے پیچھے کر دیتا۔ اس کی حرکات میں سادگی تھی مگر ایک عجیب کشش بھی تھی، جیسے وہ خود کو چھپانا چاہتا ہو مگر قدرت نے اسے سب کے سامنے چمکنے کے لیے بنایا ہو۔ زہیب جب استقبالیہ کے قریب آیا اور علی کو پہلی بار دیکھا تو جیسے لمحہ رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی مگر نظر علی پر اٹک گئی۔ دل نے ایک انجانی دھڑکن محسوس کی، جیسے کسی نے اندر کچھ جلا دیا ہو۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا مگر علی کی آواز، السلام علیکم سر، میں نیا ویٹر ہوں، اس کے دل میں گونج گئی۔ اتنی نرم، اتنی پرکشش آواز کہ زہیب کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید علی، تمہارا چہرہ تو جیسے ہوٹل کی روشنی بڑھا گیا ہے۔ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ علی شرما گیا، مسکرایا اور نظریں جھکا لی۔ اس کی وہ مسکراہٹ زہیب کے ذہن میں کنندہ ہو گئی۔ رات کا وقت، گھاگ کم تھے، زہیب اتنی مخصوص جگہ پر بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ علی دور میز صاف کر رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی حرکت میں ایک نرمی، ایک ترتیب تھی۔ وہ کبھی جھک کر گلاس اٹھاتا، کبھی رومال سے میز پونچھتا اور زہیب کی نظریں ہر لمحہ اسی پر ٹکی ہوتی۔ کبھی کبھی جب علی مڑ کر دیکھتا تو زہیب جلدی سے دوسری طرف دیکھنے کا ڈرامہ کرتا، مگر دل کی حالت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ علی کے چہرے کی معصومیت اور اس کی گفتگو کا لہجہ، اس کی خدمت کا انداز، سب کچھ زہیب کے اندر کچھ بولنے لگا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ یہ صرف ایک ملازم نہیں، کوئی الگ سا وجود ہے جس نے دل کے کمرے کی کھڑکی کھول دی ہے۔ دوسرے دن علی وقت سے پہلے آ گیا۔ زہیب پہلے ہی موجود تھا، شاید اسی امید میں کہ وہ جلد آئے گا۔ آج علی نے سفید قمیض پہنی تھی، بالوں میں ہلکا سا جیل لگایا تھا اور آنکھوں کے گرد نیند کا ہلکا سا سایہ تھا۔ رات نیند نہیں آئی؟ زہیب نے مسکرا کر پوچھا۔ علی نے چونک کر دیکھا۔ نہیں سر، نیند آئی تھی، بس تھوڑی دیر جاگ گیا تھا۔ کیوں؟ کسی کے خیال میں؟ زہیب نے ہلکے لہجے میں کہا۔ علی کے چہرے پر مسکراہٹ تیر گئی۔ سر، غریب آدمی کو خیال بھی روٹی کی فکر سے آگے نہیں آتا۔ زہیب نے دل ہی دل میں سوچا، کاش تمہیں پتہ ہو، تم خود کسی کے خیال میں رہتے ہو۔ اب دن گزرتے گئے، زہیب کا دل جیسے ہر لمحہ علی کے گرد گھومنے لگا۔ وہ ہر بہانے سے بلاتا، علی یہ گلاس لے آؤ، علی وہ مینیو دکھاؤ، علی یہ کمرہ دیکھ لو۔ حالانکہ یہ سب دوسرے بھی کر سکتے تھے مگر زہیب کے لیے بس علی کافی تھا۔ وہ اس کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا اور جب علی پاس آتا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ ایک دن زہیب نے دیکھا کہ علی کچن میں اکیلا برتن دھو رہا ہے، پسینہ ماتھے پر چمک رہا تھا، بازو آدھے چڑھے ہوئے تھے اور پانی کی بوندیں اس کی کلائیوں سے پھسل کر نیچے گر رہی تھی۔ زہیب چند لمحے بس دیکھتا رہا۔ علی نے مڑ کر دیکھا تو زہیب نظریں ہٹا نہ سکا۔ سر، کچھ چاہیے تھا؟ علی نے پوچھا۔ ہاں نہیں، بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم بہت محنت کرتے ہو، زہیب نے دھیرے سے کہا۔ علی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، سر، محنت ہی تو انسان کا زیور ہے، اور تمہارا حسن۔ زہیب کے منہ سے اچانک نکلا، وہ خود بھی چونک گیا۔ علی لمحے بھر کو رک گیا، پھر نظریں جھکا کر مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ میں جو شرم، جو معصومیت تھی، وہ زہیب کے دل کو پوری طرح بے قابو کر گئی۔ رات کو زہیب اپنے کمرے میں بیٹھا تھا مگر دماغ میں علی کی تصویر ہی تھی۔ اس کے ہر انداز کی جھلک، ہر بولی کوئی بات دل میں گونج رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ہوٹل کے باغیچے میں علی میزوں کو ترتیب درست کر رہا تھا۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور زہیب نے محسوس کیا کہ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی ہیں۔ وہ نیچے آیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا علی کے قریب آیا۔ اتنے رات گئے، تم اکیلے کیا کر رہے ہو؟ علی نے چونک کر دیکھا۔ سر، بس میزیں صاف کر رہا تھا، کل صبح مصروفی رہتی ہے، تمہیں پتہ ہے، تم جب یہ کام کرتے ہو نا تو لگتا ہے جیسے دنیا ٹھہر گئی ہو۔ زہیب کے الفاظ دھیرے سے نکلے۔ علی خاموش رہا مگر اس کے چہرے پر وہی شرم بھری روشنی تھی جو زہیب کو کمزور کر دیتی تھی۔ علی، تمہیں پتہ ہے، تم میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ علی نے نظریں اٹھائیں۔ سر، آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، میں تو ایک عام سا ویٹر ہوں۔ نہیں علی، تم عام نہیں ہو، تم ہو جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ خدا نے وقت روک دیا ہو۔
زہیب کی آواز نرم مگر بھرپور جذبے سے لرز رہی تھی۔ علی کے ہونٹ ہلکے سے کانپے۔ سر، آپ میرے مالک ہیں، میں صرف کام کرنے آیا ہوں۔ مالک اور ملازم کے بیچ بھی کبھی کبھی دل بول اٹھتا ہے، علی، زہیب نے دھیرے سے کہا، اور پھر پلٹ گیا۔ مگر اس رات علی کی آنکھوں میں نیند آئی۔ اگلے دن علی کچھ خاموش تھا، اس کی نظریں زہیب سے چراتی رہیں، مگر زہیب کے دل میں ایک ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ صرف کشش نہیں، یہ عشق ہے۔ وہ اس جذبے کو چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ شام کو جب ہوٹل بند ہونے کے قریب تھا، زہیب نے علی کو آواز دی، کمرے میں آؤ، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ علی گھبرا گیا مگر گیا۔ زہیب کمرے میں ہلکی روشنی تھی، خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بیٹھو علی۔ علی بیٹھ گیا۔ میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مگر شاید تم سن کے ناراض نہ ہو جاؤ۔ علی خاموش رہا۔ میں تمہیں دیکھ کر بدل گیا ہوں، تمہارے چہرے کی روشنی، تمہاری آواز، تمہاری سادگی، سب نے مجھے قید کر لیا۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا علی۔ زہیب کے لہجے میں سچائی تھی، ایک ایسا سچ جو چھپایا نہیں جا سکتا۔ علی نے نظریں نیچے کر لی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سر، میں نہیں جانتا کیا کہوں۔ آپ اچھے ہیں مگر میں ایک عام انسان ہوں۔ تم عام نہیں ہو، تم وہ ہو جس نے میرے دل کو جلا دیا ہے، زہیب نے دھیرے سے کہا۔ علی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر زہیب نے کہا، رکو، میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تمہیں دیکھوں تو نظریں مت چرایا کرو، بس اتنا وعدہ کرو۔ علی خاموشی سے سر ہلا گیا، اور وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان ایک نئے احساس کا آغاز بن گیا۔ رات کے آخر میں جب علی واپس جانے لگا تو زہیب نے اسے دیکھ کر کہا، کل جلدی آنا علی، ہوٹل نہیں، میرا دل تمہارے انتظار کرے گا۔ علی نے مڑ کر دیکھا، مسکرا دیا، اور پہلی بار اس کی مسکراہٹ میں وہ نرمی تھی جو شرم سے آتی ہے، بلکہ ایک احساس، ایک جذبہ چھپا ہوا تھا، جیسے وہ بھی دل کے کسی کونے میں وہی آگ محسوس کر رہا ہو جو زہیب کے اندر جل رہی تھی۔ علی نے اگلی صبح ہوٹل میں قدم رکھا تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی خاموش سا وعدہ رات بھر دل کے قریب دھڑکتا رہا ہو۔ زہیب پہلے سے لاؤنج میں موجود تھا، اس کی نظریں دروازے پر ہی جمی تھی، جیسے وہ صرف ایک چہرہ دیکھنے کے لیے زندہ ہو۔ اور جب علی نے سلام کیا تو زہیب نے دھیرے سے کہا، رات تمہاری یاد نے سونے نہیں دیا علی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور کام میں مصروف ہو گیا، مگر زہیب کی نظریں ہر لمحہ اس کے ساتھ رہیں، جیسے ہوا میں علی کی خوشبو گھل گئی ہو۔ دن بھر وہی خاموش کشش چلتی رہی، کوئی کچھ نہیں کہتا مگر دونوں کے درمیان احساسات کا ایک طوفان تھا۔ شام ڈلی تو بارش شروع ہو گئی، چھت سے ٹپکتی بوندیں ہوٹل کے شیشوں سے پھسل کر نیچے گر رہی تھی۔ زہیب نے سامنے بیٹھے علی کو دیکھا، جو گیلا رومال نے چھوڑ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے پانی ٹپک رہا تھا، بال ماتھے سے چپک گئے تھے اور چہرے پر وہ معصوم سی روشنی پہلے سے زیادہ چمک رہی تھی۔ زہیب نے آہستہ سے کہا، علی چلو چھت پر چلتے ہیں، بارش بہت پیاری لگ رہی ہے۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے دیکھا، سر بھیگ جائیں گے، پھر بھی چلو، کبھی کبھی بھیگنے سے دل صاف ہو جاتا ہے، زہیب نے مسکرا کر کہا، اور وہ دونوں چھت پر چلے گئے۔ بارش تیز تھی، ہوا میں نمی اور زمین پر خوشبو۔ علی آسمان کی طرف دیکھتا ہوا ہنس رہا تھا۔ سر بارش میں لگتا ہے جیسے سب دکھ دھل جاتے ہیں، زہیب نے اس کے قریب جا کر کہا، کاش تمہیں معلوم ہوتا میرے دل کا دکھ صرف تمہارے ہونے سے کم ہوتا ہے۔ علی چونک گیا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ سر، آپ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں وہی، کیونکہ یہ دل مانتا ہی نہیں، تمہارا نام دل کے ہر دھڑکن میں گونجتا ہے علی۔ بارش کے قطرے زہیب کے چہرے سے بہہ رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی نمی کسی اور طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ علی خاموش کھڑا رہا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ زہیب نے آہستہ سے کہا، میں نہیں چاہتا تم ڈرو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ جان لو کہ تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ علی نے ہونٹ کاٹے، سر یہ سب ٹھیک نہیں ہے، لوگ باتیں کریں گے، میں ایک ویٹر ہوں، آپ مالک ہیں، لوگوں کو چھوڑ دو علی، عشق رتبہ نہیں دیکھتا، دل بس دل کو پہچانتا ہے۔ زہیب کے لہجے میں وہ نرمی تھی جو دل کو پگھلا دیتی ہے۔ علی نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر وہی خلوص، وہی بے بسی، وہی تڑپ تھی جو کسی سچے جذبے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور پھر علی نے دھیرے سے کہا، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو مجھ سے کچھ وعدہ کیجیے کہ آپ کبھی میری غربت، میرے معمولی ہونے کے میرے خلاف نہیں ہوں گے۔ زہیب نے فوراً کہا، علی تم میرے لیے سب سے قیمتی ہو، تمہاری سادگی میرا فخر ہے۔ علی نے نظر اٹھا کر آسمان دیکھا اور دھیرے سے بولا، پھر ٹھیک ہے، جو دل کہے وہی مان لیتے ہیں۔ اس ایک جملے نے زہیب کی دنیا بدل دی۔ اس نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ بارش رک چکی تھی مگر ان دونوں کے درمیان ایک نیا طوفان جنم لے چکا تھا۔ اس دن کے بعد ہوٹل کا ماحول بدل گیا۔ علی کے چہرے پر نیا سکون تھا، زہیب کی آنکھوں میں نئی روشنی۔
وہ اب علی کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار پاتا۔ علی کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے کافی بنوا رکھتا، کبھی اس کی پسندیدہ بریانی منگواتا، کبھی اس کے جوتے خود پالش کر دیتا۔ عملے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا مالک ویٹر کے لیے اتنا نرم کیوں ہو گیا ہے، مگر زہیب کو پرواہ نہیں تھی، اس کے لیے دنیا صرف علی تھی۔ ایک دن علی بیمار ہو گیا، بخار میں جل رہا تھا۔ زہیب نے خود اپنے کمرے میں لٹا کر پانی پلایا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے بغیر اس ہوٹل کا ہر کمرہ خالی لگتا ہے علی، جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ علی نے آنکھیں بند کیے ہوئے مسکرا کر کہا، سر آپ کی فکر ہی میری دوا ہے۔ زہیب کے دل نے جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا، وہ جھک کر اس کے پاس بیٹھ گیا، دیر تک اس کے ہاتھ تامے رہا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ان دنوں علی کی بیماری نے زہیب کو احساس دلایا کہ عشق صرف کشش نہیں، قربانی بھی مانگتا ہے۔ علی کی بہتر ہوتی ہے زہیب نے کہا، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، اس ہوٹل میں نہیں، میری زندگی میں۔ علی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، سر یہ عشق ہے یا ذمہ داری؟ یہ عشق ہے علی، وہ جو زندگی کا مفہوم بدل دیتا ہے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن علی کے گاؤں سے فون آیا کہ اس کی ماں شدید بیمار ہے۔ علی نے جانے کی اجازت مانگی۔ زہیب کے لیے یہ لمحہ جیسے کسی نے دل سے سانس چھین لی ہو، مگر وہ خاموشی سے بولا، جاؤ علی، ماں سب سے بڑی دعا ہے، میں انتظار کروں گا۔ علی نے وعدہ کیا وہ واپس آئے گا، مگر دن ہفتے بن گئے، ہفتے مہینے، علی واپس نہ آیا۔ زہیب روز شام کو وہی کھڑکی کھولتا جہاں سے وہ علی کو دیکھا کرتا تھا، اس کے مسکراہٹ، اس کے لہجے کی گونج سننے کی کوشش کرتا، مگر سب خاموش تھا۔ ہوٹل کی روشنی کم لگنے لگی، کافی کا ذائقہ پھیکا ہو گیا اور زہیب کی آنکھوں کے نیچے سیاہال کے گہرے ہوتے گئے۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، زہیب چھت پر چلا گیا، اسی جگہ جہاں وہ اور علی پہلی بار بھیگے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے دھیرے سے کہا، علی، تم نے وعدہ کیا تھا تم واپس آؤ گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کے قطروں میں مل گئے۔ کچھ دیر بعد ہوٹل کے دروازے پر دستک ہوئی، زہیب دوڑا نیچے گیا، علی کھڑا تھا، بال بھیگے ہوئے، چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں تھکن۔ سر میں واپس آ گیا ہوں، ماں ٹھیک ہو گئی ہے، مگر آپ کے بغیر سب خالی لگا۔ زہیب نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے، تم واپس آ گئے ہو، اب کچھ نہیں چاہیے۔ علی نے دھیرے سے کہا، سر کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک ویٹر کسی کے دل کا سکون بن جائے گا۔ زہیب مسکرایا، میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ عشق اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اس رات ہوٹل کی لائٹیں جیسے چمک اٹھیں، بارش تھم گئی، ہوا میں ایک سکون اتر آیا اور وہ دونوں چپ چاپ کھڑے رہے، بس ایک دوسری کی سانسیں سننے میں گم، جیسے دنیا تھم گئی ہو، جیسے عشق نے وقت کو روک لیا ہو۔ اور ہوٹل زاویہ ڈیلیکس کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک ایسے عشق کی گواہی بن گئی جو دولت، حیثیت یا رتبے سے بالا تر تھا، ایک ایسا عشق جو بارش کی طرح ٹھنڈا مگر دل کے اندر جلتا ہوا شعلہ بن کر ہمیشہ زندہ رہا۔ کبھی کبھی عشق وہاں جنم لیتا ہے جہاں رتبے، امیری، غریبی کی دیواریں کھڑی ہوتی ہے، مگر دل کسی قاعدے کو نہیں مانتا۔ ناظرین آپ بتائیں، اگر آپ زہیب یا علی کی جگہ ہوتے تو کیا آپ اس عشق کو نبھا پاتے؟ کیا آپ معاشرے کی باتوں سے لڑ کر دل کی سننے کی ہمت رکھتے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل کہانی HD+ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہاں ہر کہانی دل کو چھو لینے والی ہوتی ہے، ہر لمحہ ایک نیا احساس دلاتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے جذبے، ایک نئی محبت کے ساتھ۔ یہ ہے کہانی HD+، جہاں ہر کہانی دل سے لکھی جاتی ہے۔ شکریہ۔